بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر جوانی تک جتنے بھی معجزے کرامات شارٹ ڈاکومنٹری کی شکل میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت موسم بہار پیر کے دن 12 ربیع الاول قبل ہجری 571 میں ہوئی۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 22 اپریل 571 بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ ایک نیک سیرت بلند کردار کے مالک اور نوجوان تھے، اور حضرت آمنہ بھی بلند اخلاق اور نیک سیرت خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا تعلق قریش خاندان سے تھا، اور وہ اپنے قبیلے کے معزز سردار اور مکہ شہر کے رئیس بھی تھے۔ عرب میں اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ شادی ہونے پر دولہے کو کچھ عرصہ تک دلہن کے گھر پر قیام کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے دولہے کی حیثیت سے محترم عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترمہ بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی آمنہ کو لے کر اپنے آبائی گھر آ گئے۔ شادی کو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے، اور چند ماہ سفر میں رہ کر مکہ میں واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہر گئے۔ وہاں محترم عبداللہ بیمار پڑ گئے، ایسے بیمار ہوئے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کو وہیں مدینہ منورہ میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر جب مکہ پہنچی تو آپ کے گھر میں کہرام مچ گیا، اور اپنے جوان سالہ رفیق حیات کی اس بے وقت موت نے بی بی آمنہ کو غم و رنج سے دوچار کر دیا، اور والد حضرت عبد المطلب کو بھی نوجوان بیٹے کی اچانک موت کا سن کر بہت گہرا صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد غم زدہ بی بی آمنہ کی افسردگی ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت سے دور ہوئی، اور وہ کچھ سنبھلنے لگی۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ نو مولود کو سینے سے لگایا، اسے چوم کر خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگ کر گھر واپس لوٹ آئے، اور اپنے پوتے کو بی بی آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ آپ نے سوچ بچار کے بعد اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کی معنی ہے کہ قابل تعریف۔ اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کیا، اور اونٹ کے گوشت سے قبیلہ قریش کی ضیافت کی۔ ان دنوں مکہ کے امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ جب 8 دن کا ہو جاتا تو اس بچے کو کسی دودھ پلانے والی ایسی خاتون کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو شیرخوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا میں کھلی فضا میں لے جایا کرتی تھی۔ بچے کی تربیت اور پرورش مکمل ہو جانے پر ان کو اس خدمت کا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند دن گزرنے کے پر مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں مکہ میں داخل ہو گئی۔ ان عورتوں میں ایک بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ قافلے میں آنے والی عورتوں کو شیرخوار بچے مل گئے، بی بی حلیمہ کو اتفاق سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے تقریباً سب عورتوں سے بچے کو گود لینے کی بات کی، لیکن کوئی بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس گھر سے اتنا زیادہ معاوضہ نہیں مل پائے گا، اور بی بی حلیمہ بھی اس یتیم بچے کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ مگر شوہر حارث سے صلاح مشورہ کے بعد دونوں راضی ہو گئے کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، اور بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ بی بی حلیمہ کے پاس ایک بوڑھی اونٹنی تھی جس نے آتے ہوئے کافی پریشان کیا تھا، اور بار بار قافلے کی خواتین کی اونٹنیوں سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ بی بی حلیمہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا تو ان کی خشک چھاتی دودھ سے بھر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کر دودھ پیا، اور بی بی حلیمہ کے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے واپسی کا سفر شروع کیا تو وہیں
کمزور بوڑھی اونٹنی جو بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اب واپسی پر سب سے آگے تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ قافلے کی دیگر عورتوں کو چلا چلا کر کہنا پڑ رہا تھا کہ اے حلیمہ ذرا دھیرے چلو۔ شام ہونے کو تھی کہ بی بی حلیمہ نے ننھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے اپنے سیرائی خیمہ بستی پہنچ گئی۔ بی بی حلیمہ کے شوہر حارث یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بوڑھی اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، ان کے تھن سے دودھ کثرت سے حاصل ہو گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات ان کی بڑی سکون سے گزری۔ صبح بیدار ہونے پر حارث نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ایسا لگتا ہے جو بچہ ہم نے گود لیا ہے یہ کوئی خاص ہستی ہے۔ بی بی حلیمہ نے کہا کہ اس کا احساس مجھے بچے کو گود لیتے ہی ہو گیا تھا، بچے کو گود لیتے ہی ہم پر برکتوں اور نعمتوں کی بارش ہو چکی ہے۔ اس سال قحط پڑنے سے چراگاہوں میں سبز وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بکریاں پالنے والے سخت پریشان تھے، ان کی بکریاں تو بھوک سے مر رہی تھی۔ کیونکہ سبزہ نہ تھا لہٰذا بکریوں کے تھن میں دودھ بھی نہ تھا۔ اس سے برعکس بی بی حلیمہ کے بکریوں کے تھن میں دودھ بہت ہوتا تھا اور ان کے بچے خوب سیر ہو کر دودھ پیتے تھے۔ بی بی حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے دوران ہر 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آتی تھی اور اپنی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں سے ملاقات کروا کے واپس لے جایا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو شکل و صورت سے صحت مند نظر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوا کر بی بی حلیمہ بی بی آمنہ کی خدمت میں لے آئیں اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کچھ عرصے کے لیے وہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ کی خواہش کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس مزید رہنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بکریاں چرانے کو ان کے ساتھ جانے لگے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے اور گلہ بانی کا ابتدائی تجربہ حاصل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 5 برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کو لوٹا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے بی بی آمنہ نے ایک نیک خاتون ام ایمن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیا مقرر کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے تھے کہ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماموں سے ملاقات کروانے کے لیے مدینہ شریف لے گئی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور دائیا ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ مدینہ شریف میں 1 ماہ قیام کیا۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مکان بھی دکھایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم والد عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کو روانہ ہوئے۔ سفر ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بیمار ہو کر فوت ہو گئیں، انہیں بھی وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ ننھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیاری والدہ ماجدہ کے اچانک انتقال کا بہت دکھ ہوا اور وہ اب دیدہ ہو گئے۔ والدہ ماجدہ کی جدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے چپکے آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ ماجدہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جانے پر یتیمی کا سارا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے نازک کندھوں پر آ گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ تھے، اس موقع پر دائیا ام ایمن نے دل جوئی کی اور دلاسا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بمشکل 8 سال کے ہوئے تھے کہ نیک سیرت دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت شفقت و محبت سے پیش آتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی یتیم ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے گلہ بانی کا مشغلہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑے ہوئے تو بکریاں چرانے جنگل میں جانے لگے۔ یہ بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب کی تھی۔ کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے کا کام قریب سب پیغمبروں نے کیا ہے۔
ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریوڑ میں سے ایک بکری گم ہو گئی۔ شام ہونے پر سب چراوے چلے گئے اور جاتے ہوئے ایک چراوے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا، اور جب وہ بکری مل گئی اس وقت تک ریوڑ کو لے کر جنگل سے نہ آئے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ایماندار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ وہ جہاں جاتے تھے آپ کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ قریش کے لوگ کاروباری لوگ تھے، وہ لوگ تجارت کے غرض سے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت عمر 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کی تیاری میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کر دی۔ چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو سفر کی انتہائی کٹھن اور تھکاوٹ سے بچانے کی تجارت کے دورے پر لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد کرنے پر چچا اپنے بھتیجے کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے وہ اسے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ تجارتی قافلہ سفر کرتے ہوئے شام کے جنوب میں واقع شہر بصرہ پہنچا۔ بصرہ میں تجارتی قافلے نے جہاں پڑاؤ کیا وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجا گھر کے راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چچا ابو طالب کو بتایا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں پیغمبری کی جو نشانیاں درج ہیں وہ تمام نشانیاں اس 12 سالہ لڑکے کے روشن چہرے پر نمایاں ہیں، اس لیے بچے کو آگے نہ لے جائیں ورنہ شام کے فتنہ پرور یہودی نبوت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے اس راہب کے مشورے کو تسلیم کیا اور اپنا تجارتی سامان شام میں جلدی سے فروخت کر دیا، اور سامان فروخت ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ ہوا۔ اس سفر میں مناظر قدرت کا جی بھر کر مشاہدہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ابو طالب کی گھریلو زندگی مالی پریشانیوں کا شکار ہو چکی تھی، اسی وجہ سے شام کا تجارتی سفر میں ناکامی بنی تھی۔ سفر میں نفع نہ ہونے پر ان کے پاس جو سرمایہ تھا اس سے کام چلایا اور مکہ سے باہر نہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اپنے چہتے بھتیجے کے لیے گلہ بانی کے بجائے تجارت کی سہولتوں کا اہتمام کر دے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے سے بسر کر سکے۔ مکہ شہر میں ایک دولت مند اور بلند اخلاق بیوہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھی۔ رشتے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کے پاکیزہ کردار کے باعث لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے تجارتی سامان دوسرے ممالک کا سفر کرنے والے سوداگروں کو دیا کرتی تھی۔ وہ سوداگر مال فروخت کر کے آتے تو آپ اپنا منافع خود رکھ لیتی تھی اور باقی سامان فروخت کرنے والے کو ان کا حصہ دے دیا کرتی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نوجوان شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد صاحب بوڑھے ہو چکے تھے، گھر میں کوئی مرد بھی نہ تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا۔ وہ ایک حوصلہ مند خاتون تھی، اسی لیے اپنے کاروبار کی نگرانی خود کیا کرتی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی کی شہرت سن کر یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے کر جائیں اور تجارت کریں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کو منظور کر لیا اور سامان لے کر ملک شام کا رخ کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ تجارت میں کامیابی کے لیے ایمانداری سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے سبب یہ تجارتی سفر بہت کامیاب ثابت ہوا۔ دوسرے تاجروں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ منافع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق، زیادہ منافع ملنے پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوران سفر لوگوں سے ملاقاتیں ہونے پر بہت سی خوبیاں ظاہر ہوئیں جو کسی اور میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پر بادل سایہ کیے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں برکت اور پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی۔
سفر سے لوٹنے پر غلام مسیرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ساری باتیں بتا دی جن کو سن کر وہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص عزت دی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان کی نفع میں برکت دے کر اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش کی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شادی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے اس کو منظور کیا، اور اس طرح مکہ کی اس محترم خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ وہ 40 برس کی خاتون ہونے کے باوجود بھی جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق شادی ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا، مگر یہ شادی ہر اعتبار سے مثالی ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ساتھ 25 برس تک رہا۔ 25 برس ساتھ گزار کر وفات پا گئی۔ ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ 4 لڑکیوں کے نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد بھی آپ انہیں محبت و احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی شارٹ ڈاکومنٹری۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک لائک کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔